अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने का इरादा फ़िरौन ने बना लिया और उसके दरबारियों ने उससे मशवरा किया कि हज़रत मूसा अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लिहाजा हम इनको मार डालें। उसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से जो शेर फ़िरौन के महल के दरवाजे पर बंधे हुए थे वो सब छूट गए और इन मारने वाले कुप्तियों को उन शेरों ने फाड़ खाया और जो कुप्ती बाकी रह गए उन्होंने फ़िरौन मलून को खबर पहुंचाई। फिर जो लोग फ़िरौन के नज़दीक थे वो कहने लगे, कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, और सरदारों ने कौम फ़िरौन के कहा कि तू मूसा को और इसकी कौम को मुल्क में फसाद फैलाते हैं और तेरे मुल्क को मौकूफ़ करते हैं और तेरे बुतों को बुरा कहते हैं। ये सुनकर फ़िरौन ने कहा, अच्छा अब हम इन कौमों के बेटों को मारेंगे और ज़िंदा रखेंगे इनकी औरतों को और हम उन पर ज़ोर आवर हैं। बस फ़ौरन मलून फ़िरौन ने अपना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के जितने भी लड़के या मर्द हैं उन सबको कत्ल कर डाला जाए और इनकी बेटियों को ज़िंदा रखा जाए और आइंदा से कोई भी मर्द अपनी बीवी से हम बिस्तरी ना करने पाए। और इनको ये भी बता दो कि देखो हम काहिर हैं, मकहूर नहीं, हम जब्बार हैं, मजबूर नहीं, हम दौलत वाले लोग हैं, मुफलिस और कल्लाश नहीं, हम लोगों से मुकाबला कोई क्यों करेगा। और इन बातों को बनी इसराइल ने सुनकर कहा, ऐ मूसा आप ना आते तो हम पर इतना अज़ाब न आता, फ़िरौन हम पर इतना जुल्म न करता। अब कौम कुप्ती हमसे पहले से ज़्यादा अज़ाब करने लगे हैं और हम पर तेरी सख्ती आन पड़ी है। हज़रत मूसा ने कहा कि वो वक्त करीब आ चुका है कि तुम्हारा रब इस कौम को हलाक कर देगा, यानी तुम्हारे दुश्मन को नीस्तो नाबूद करेगा और फिर इस ज़मीन का वारिस बनाकर तुम्हें खलीफा बनाएगा। फिर देखते हैं कि तुम लोग क्या करते हो। बस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर साल फ़िरौन को और इसकी कौम को एक एक निशानी दिखाते चले गए और खुदा के हुक्म से भी उन्हें आगाह करते रहे, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, वलक़द अतैना मूसा तिस्अ आयातिन बय्यिनात, और दी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को 9 निशानियाँ ज़ाहिर में। और हज़रत मूसा जब अज़ाब खुदावंदी से इन काफिरों को डराते थे और कहते थे, ऐ मूसा कि अगर तू इस अज़ाब से हमको बचा ले तो हम लोग तुझ पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने खुदावंद कुद्दूस से जब दुआ करते तो उन पर अज़ाब इलाही टल जाता और जब काफिर ये देखते कि अज़ाब उनसे टल गया है तो फिर वो ईमान लाने से मुनकर हो जाते और ईमान ना लाते। चुनांचे इस कौम पर सबसे पहली कहत की निशानी ज़ाहिर हुई जो अल्लाह ताला की तरफ से इन पर नाजिल की गई। कुरान पाक में इरशाद खुदाबंदी है, और पकड़ा हमने फ़िरौन वालों को कहतों में और मेवों के नुकसान में, शायद कि वो कुछ नसीहत पकड़े। बस ग़ज़ब इलाही से 3 बरस मिस्र में रहा और फिर मिस्र में कुछ भी ज़रात और मेवे पैदा ना हुए। मारे भूख और प्यास के लोगों ने फ़िरौन के आगे आकर गिरियाजारी की। कौम की गिरियाजारी देखकर फ़िरौन मरदूत ने 70,000 मेहमानों को सराय बनाकर खाना खिलाया। आखिर फिर वो तमाम गल्ला भी जब ख़त्म हो गया और कहत बदस्तूर जारी रहा और कहत से लोग सख्त परेशान हुए और लोग चीख कर कहने लगे, ऐ फ़िरौन जो हम पर कहत आ पड़ा है सब हज़रत मूसा की बद्दुआ का नतीजा है। ये सुनकर फ़िरौन बोला कि सब मूसा के पास जाओ और फिर इससे कहो कि ऐ मूसा ये कहत का अज़ाब तुम्हारा खुदा हम पर से उठा ले तो हम सब तुझ पर ईमान ले आएंगे। लिहाजा उनकी कौम उनके पास दौड़ती चली आई। आखिर कौम फ़िरौन हज़रत मूसा के पास मकर फ़रेब से रो रो कर इल्तिजाएं करने लगी, ऐ मूसा अपने खुदा से कहो कि ये कहर हमसे दूर कर दे, तब हम सब अल्लाह पर ईमान ले आएंगे। ये सुनकर हज़रत मूसा ने अपने खुदा ताला से दुआ की तो हज़रत मूसा की दुआ से वो कहत जाता रहा, लेकिन फिर भी वो मरदूद कौम और मरदूद फ़िरौन ईमान ना लाए और कहने लगे, ऐ मूसा जो तू ला देगा हमारे पास अपनी कोई निशानी
کہ اس سے تو ہم کو جادو کرے تو ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، یعنی جو تو بھی نشانیاں ہمیں دکھاتا ہے وہ صرف جادو ہے، اس لیے ہم تجھ پر ایمان ہرگز نہیں لا سکتے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، پھر ہم نے بھیجا ان پر طوفان، ٹڈی اور چچڑی یعنی جوئیں اور مینڈک اور خون کا، دیکھو کتنی نشانیاں جدا جدا، پھر بھی تکبر کرتے رہے اور در حقیقت وہ لوگ تھے ہی گنہگار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک فرعون سے مقابلہ کرتے رہے اس بات پر کہ بنی اسرائیل کو اپنے وطن معلوف جانے دے، لیکن وہ ملعون نہ مانا اور برابر ادھر ادھر کی حیلہ سازیاں کرتا رہا۔ مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے بد دعائیں کی کہ جس کی وجہ سے یہ بلائیں اور آفات اس کی قوم پر آتی رہی، یعنی دریائے نیل بہت چڑھ گیا، کھیت اور باغ اور گھر تلف ہو گئے اور ٹڈیاں سبزی کھا گئیں، اور پھر آدمیوں کے کپڑوں میں جوئیں کثرت سے پڑنے لگیں، اس طرح ہر چیز میں مینڈک پھیل گئے اور تمام پانی خون بن گیا۔ لیکن اس سرکش کافروں نے پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول تسلیم نہ کیا اور برابر ہی انکار کرتے رہے۔ پہلا عذاب ان پر طوفان کا آیا تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس بلا سے اپنے رب سے دعا کریں تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اس دعا سے وہ طوفانی عذاب ان پر سے جاتا رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سبزی اور زراعت بہت پیدا کی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم لوگ ایمان لے آؤ اور اپنا وعدہ پورا کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہرگز موسیٰ کے خدا کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ زراعت تو ہر سال ہمارا بت ہم کو دیتا ہے، یہ پیداوار کوئی تیری دعا کی وجہ سے نہیں آئی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بہت کثرت سے پیدا کر دیں اور ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا جو ان کی تر و تازہ زراعت کو کھا گئیں۔ پھر کافروں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اگر تم ہم سے ان ٹڈیوں کے عذاب اور بلا سے ہمیں نجات دلا دو گے، اپنے خدا سے دعا کرو تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ وہ تیرا اللہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے۔ اس ظالم قوم کی باتیں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے خدا سے دعا کی، چنانچہ ان پر سے وہ ٹڈیوں کا عذاب جاتا رہا۔ پھر اس ظالم قوم نے آ کر حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ ٹڈیوں کا عذاب تو تمہاری شومی یا تمہاری نحوست سے آیا تھا، اور ہم تو تم پر یقین نہیں لاتے اور نہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا سے اس ظالم قوم کے واسطے بد دعا کی، اور اس کے نتیجے میں اس قوم پر جوؤں کا عذاب نازل ہو گیا، اور ہر شخص کے کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئیں، ان کے گھروں میں جوئیں، اور وہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ ہمارے بدن پر کپڑوں میں بہت کثرت سے جوئیں پڑ گئی ہیں، اور یہ جوئیں ہمارے جسموں کو کھا رہی ہیں اور ہم لوگ سخت پریشان ہیں۔ آپ اپنے اللہ سے ہمارے لیے اس عذاب سے نجات دلانے کی درخواست کیجیے، تو پھر ہم لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس دعا کی برکت سے ان پر آئی ہوئی بلائیں جاتی رہیں اور ان سے جوؤں کا عذاب بھی ٹل گیا۔ پھر ان کافروں نے حضرت موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ، یہ سارا کھیل تیرے جادو کا ہے، تو جادو کرتا ہے تو ہم پر اس طرح کے عذاب نازل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ہم نہ ہرگز تجھے بڑا ہم جادوگر سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور کہنے لگے کافر، اے موسیٰ، جو تو لا دے گا ہمارے پاس نشانی کہ اس سے ہم کو جادو کرے، سو ہم تجھ کو نہ مانیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے
मेंढक नाजिल हुए और इन पर मेंढकों का अज़ाब आ गया और कोई जगह इन काफरों के चलने फिरने उठने बैठने की खाली न रही। तमाम जगह मेंढकों की तरफ वजह से पलीद हो गई। चुनांचे वो पलीद इस अज़ाब में गिरफ्तार हुए और सख्त आजिज़ आ गए। आखिर वो एक मेंढक को मारते तो उसकी जगह 10 मेंढक और पैदा हो जाते थे। ये हालत देखकर सख्त परेशानी की वजह से लोगों ने फिरौन मलऊन से कहा कि हम इस अज़ाब से सख्त तंग आ गए हैं और किसी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते, और कहने लगे कि सब मूसा से आजिज़ आ गए हैं और वो हमको हर हफ्ते एक ना एक बला में और एक ना एक अज़ाब में मुब्तला कर देता है। फिरौन बोला, डरो, ये तो इसके जादू के खेल हैं, बल्कि तुम फिर इससे जाकर कहो कि ए मूसा, हम तुमको मानेंगे, अब की दफ़ा हमें इस अज़ाब से निजात दिला दो। तब उन्होंने हज़रत मूसा से जाकर दोबारा इल्तिजा की। फिर हज़रत मूसा ने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह के हुक्म से जितने मेंढक थे सब के सब ख़त्म हो गए। इसके बाद हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा, अब तुम खुदा पर ईमान ले आओ। आखिरकार उन्होंने फिर भी ना माना और उन्होंने जहन्नुम की राह ली। इसके बाद हज़रत मूसा ने अपने खुदा से मनाजात की तो फिर इनके मुनकरों के पीने के पानी यानी दरिया नदियाँ जिधर जिधर से उनके पानी के वसीले थे सब के सब खून बन गए। और जब कौमें बनी इसराइल इस पानी को पीती तो वो खून बन जाता, और अगर कौमें बनी इसराइल इसको पीती तो वो साफ़ पानी होता, और अगर कौमें फिरौन इस पानी को पीती तो वो खून बन जाता। जो काफिर पानी पीने लगता वो पानी खून बन जाता और वो उसको पी ना पाता था। चुनांचे वो आजिज़ होकर फिरौन से कहने लगे, अब तो हम सख्त तंग आ गए हैं, हर जगह का पानी लहू बन गया है और किसी जगह पानी पी नहीं सकते। ये सुनकर फिरौन मलऊन कहने लगा, ये सारी मूसा की सहर साजी है, ये उसकी जादूगरी है कि तुम लोगों को तंग कर रहा है। लिहाजा फिर तुम इससे जाकर कहो कि ए मूसा, अब की दफ़ा तू निजात दिला दे तो हम तेरा दीन ज़रूर कबूल कर लेंगे। फिर हज़रत मूसा ने फिरौनी कौम के कहने से अल्लाह ताला से इल्तिजा की तो खुदा के हुक्म से वो नदी नाले दरिया जो खून बन गए थे सब के सब पानी में तब्दील हो गए और एक साफ शफाफ पानी उनको मुयस्सर आ गया। और फिर इसी तरह हज़रत मूसा की बद्दुआ से हर भला इन काफरों पर नाजिल होती। तब वो हज़रत मूसा के पास जाकर गिरयाज़ारी करते, उज़र और हीला करते, झूठे वादे करते ताकि उनके सर से वो बला दूर करवा दें। तो हज़रत मूसा जैसे ही दुआ करते उनके सरों से वो मुसाइब दूर हो जाते और उनकी बलाएं टल जाती, तो वो दोबारा अल्लाह के मुनकर हो जाते। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, जब आन पड़ता इन पर असाब तो बोलते, ए मूसा, पुकार अपने रब को हमारे वास्ते, इसने तुझको सिखा रखा है। अगर तूने यह असाब हमसे उठा लिया तो बेशक हम तुझको मानेंगे और करेंगे कौमें बनी इसराइल को तेरे साथ। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर उठा लिया हमने इनसे एक वादे तक कि इनको पहुंचता था, तभी वो मुनकिर हो जाते और हरगिज़ ईमान न लाते। हज़रत मूसा और इनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से बद्दुआ की कि ए रब, तूने दी है फिरौन को और इसके बहुत सा माल और दुनिया की और ताकत इसको और तेरी राह से बहकाते हैं। ए अल्लाह, तू इन लोगों को दुनिया से मिटा दे, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। मूसा ने कहा कि ए रब, मिटा दे इनके माल और सख्त कर दे इनके दिलों को कि अब वो ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि ना देखेंगे दर्दनाक अज़ाब। तो फिर इन पर अल्लाह के हुक्म से ऐसा हुआ कि फिरौन और इसके कौम का मालो मता, दिरहम, दिनार और मेवे सब पत्थर के बन गए। यहाँ तक कि जो मुर्गियाँ अंडे देती थीं ज़मीन पर गिरते ही वो पत्थर के बन जाते। ये देखकर फिरौन की कौम ने फिर हज़रत मूसा से जाकर इल्तिजा की कि ए हज़रत मूसा, ये जो चीज़ें पत्थर की हो गई हैं, अगर हम तेरी दुआ से अपनी असली हालत पर हमें मिल जाएंगी तो हम हर सूरत तेरा दीन कबूल कर लेंगे। हज़रत मूसा ने इन लोगों की आजिज़ी ये सुनी और इनकी इल्तिजाएं सुनी तो उन्हें उन पर रहम आ गया और आप उन लोगों से कहने लगे, तुम्हारे कहने से मैं अपने अल्लाह से फिर दुआ करता हूँ।
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام چیزیں ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ یہ کہتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اپنے پروردگار سے پرخلوص التجائیں کرنے لگے۔ اس التجا سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جو پتھر بن چکی تھیں پھر ان کو اصلی حالت پر کر دیا۔ یہ ٹھیک ہوتے ہی پھر فرعون کی قوم فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو گئی اور حضرت موسیٰ کو جادوگر ٹھہرانے لگے، باوجود ان 9 علامات کے کہ اول عصا، دوسرا ید بیضا، تیسرا طوفان، چوتھا قحط، پانچواں ٹڈی کا عذاب، چھٹا جوؤں کا عذاب، ساتواں مینڈک، آٹھواں لہو کا عذاب، نواں تمس۔ پھر بھی کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ آخر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو لے کر رات کو مصر سے نکل جا اور لبے دریا ہو جاؤ اور اس طرح جانا کہ اہل مصر کو تمہارے جانے کی خبر نہ ہو، میں تم کو دریا کے پار کر دوں گا۔ فرعون ملعون کو اور اس کی قوم ساری کی ساری دریا میں ڈوب جائے گی، تب تم اور تمہاری قوم اس کے شر سے نجات پا جاؤ گے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو لے کر نکل میرے بندوں کو، البتہ تمہارے پیچھے لگے گا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ اور ہم اس کو غرق کرنے والے ہیں اور تم کو دریا کے پار اتار دیں گے، تم کسی کا خیال مت کرو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے دوسرے دن بنی اسرائیل نے فرعون کے پاس سے جو ضروری لوازمات، سونے اور چاندی، کپڑے اور زیور جو ان کے درکار تھے، عاریتاً فرعون سے مانگے، فرعون نے خوش ہو کر ان کو حکم دیا کہ جو کچھ تم کو چاہیے وہ خوشی سے تم ہمارے سرکاری خزانے سے بے تکلف لے لو۔ یہ قوم بنی اسرائیل نے فرعون کے شاہی خزانہ سے جا کر سونے، چاندی، لال اور جواہرات کے زیورات، جو کچھ ان کو مطلوب اور مقصود تھا وہ انہوں نے ان سے لے لیا، اور وزیر حامان اور دیگر قبطیوں کے گھر جا کر بھی کچھ ضروری سامان لے لیے، اور قبطیوں نے بھی ان کو دینے میں کوئی تردد نہ کیا، کیونکہ ہر سال بنی اسرائیل ان سے زیورات عاریتاً مانگ کر نماز پڑھنے کے لیے عید کے دن میدان کی طرف نکل جاتے تھے، اس لیے بھی سونے چاندی کے اسباب دینے میں ان پر کوئی کچھ گمان فرار کا نہ تھا، اور بے تکلف انہوں نے سب کچھ دے دیا۔ بعض کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بے شمار بنی اسرائیل 6 لاکھ مرد عاقل و بالغ سوائے عورتوں اور لڑکوں کے تھے، سب کے سب کمر باندھ کر مصر سے نکل جانے کو تیار ہو گئے۔ خدا کی مرضی سے ایسا ہوا کہ اسی دن شہر میں وبا پڑ گئی کہ ہر ایک قبطی کے گھر میں ایک ایک بیٹا مر گیا۔ وہ لوگ اپنے غم میں روتے رہے، اور جب رات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر سمیت مصر سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو مقدم لشکر کے لے کر قوم بنی اسرائیل کی جماعت بنا کر پیچھے روانہ کیا، اور پھر آخر میں آپ بھی روانہ ہو گئے اور دریائے نیل کے کنارے ایک بڑے میدان میں جا پہنچے، اور وہ تاریخ 9 محرم الحرام کی تھی۔ جب ہوئی تو قوم فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ اور تمام قوم بنی اسرائیل مل کر تمہارا مال و متاع اور سونا چاندی لیے رات کو نکل کر کہیں بھاگ کے جا رہے ہیں، یہ خبر تمام شہر میں جب پھیل گئی اور اپنے اپنے سالاروں کو خبر پہنچی تو اس نے نکارہ رات کو بجایا، چونکہ اس کی آواز بہت بلند تھی، اس لیے اس آواز سن کر تمام لشکر چاروں طرف سے شام کے وقت و شنبہ کے دن فرعون کے دروازے پر حاضر ہو گئی، اور اس کا 100 امیر سردار لشکر و فوج کے تھے، اور ہر ایک سردار کے ہمراہ 100 مرد جنگی رہتے تھے، اور فرعون اپنے ساتھ 7 لاکھ غلام سیاہ پوش لے کر اور خود بھی سیاہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر وزیر حامان کو مقدم لشکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے لگا دیا، اور دریائے نیل کے کنارے بڑے میدان میں اسرائیل کو دیکھا، چونکہ وہ لوگ 3 دن اسی میدان میں ٹھہرے رہے، اور بنی اسرائیل کی قوم نے جب فرعون کی قوم کا حشمت اور دبدبہ دیکھا تو وہ خوف سے کہنے لگے کہ شاید اب ہم کو فرعون اور اس کی قوم مار ڈالے گی، اور اتنے بڑے لشکر سے مقابلے کی ہم میں ہمت نہیں، کیونکہ فرعون کی فوج تو بہت بڑی ہے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دونوں فوجیں کہنے لگیں، موسیٰ کے لوگ ہم
تو پکڑے گئے۔ کہا موسیٰ نے کہ کیوں گھبراتے ہو میرے ساتھیوں، رب میرا میرے ساتھ ہے، وہی مجھ کو راہ بتائے گا اور مجھ کو اور میری قوم کو وہ بچا لے گا انشاءاللہ، اور فرعون سے ہم کو کچھ ڈر نہیں۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنا عصا دریائے نیل پر مارو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ بس جب حکم بھیجا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، کہا اپنا عصا دریا پر مارو، بس پھٹ گیا دریا، بن گیا اس میں سے ایک راستہ اور پار کر دیا ہم نے موسیٰ کو اور دوسروں کو، یعنی فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ تفسیر میں یوں لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے دریا میں عصا مارا، پانی پھٹ گیا اور اس میں سے 12 راستے بن گئے اور بیچ پانی کے پہاڑ کھڑے ہو گئے، یعنی پانی کے پہاڑ بن کر راستوں میں کھڑے ہو گئے اور درمیان سے راستہ خشک ہو گیا، اور انہی 12 راستوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے اتر کر پار ہو گئے، اور اس کے پیچھے قوم فرعون انہی راستوں کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کو پکڑنے کے واسطے گئی۔ جب وہ دریائے نیل کے بیچوں بیچ پہنچی تو وہ راستے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے واسطے بنائے گئے تھے، وہ تمام راستے اللہ نے ختم کر دیے اور سب راستوں میں دریا کا پانی پھیل گیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں بھی آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا اور دریا خشک ہو گیا اور اس میں سے 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے، وہ ہر ایک اپنے اپنے راستے سے نکل گئے، اور کچھ دیر بعد فرعون ملعون نے جا کر دیکھا کہ دریائے نیل میں 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور انہی راستوں سے قوم بنی اسرائیل دریا پار کر رہی ہے۔ تب اس نے سوچا کہ یا تو موسیٰ کے جادو کی وجہ سے یہ راستے بن گئے ہیں یا معجزہ پیغمبری سے۔ اگر یہ کیفیت میرا لشکر دیکھے گا تو وہ شاید ان پر ایمان لے آئے گا، پھر تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی۔ تب حیلہ سازی سے اپنے لشکر کو کہنے لگا، اب ہم کو خوب یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ دیکھو تو جادو سے اس نے دریا میں پانی خشک کر دیا اور اپنی قوم کے واسطے اس نے 12 راستے بنا لیے تاکہ سب دیکھ لیں اور اس کے خدا پر ایمان لے آئیں اور اس کی نبوت کے لوگ قائل ہو جائیں، اور دل میں یوں بھی کہتا تھا کہ میری فوج کو دریا میں ان کے پیچھے جانے سے پانی کہیں ڈبو نہ دے، کیونکہ پانی دو طرفہ مثل پہاڑ کے معلق ہے، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا ہے۔ یہی دل میں پس و پیش کرتا تھا کہ دریا میں اپنا اس نے گھوڑا ڈالوں یا نہ ڈالوں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے سوار ہو کر فرعون کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ وہ مردود بھی گھوڑے پر سوار تھا۔ حضرت جبرائیل نے جلدی سے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا، اور پھر ہر چند اس نے چاہا کہ اپنے گھوڑے کی باگ تھامے، مگر اس کا گھوڑا نہ رکا اور وہ لگاتار چلتا رہا، اور فرشتے سواروں نے آ کر لشکر کے گھوڑوں کو چابک مار کر بیچ دریا میں ڈال دیا، یعنی فرعون کے جو لشکر تھا ان کو دریا میں ڈالنے کے لیے فرشتے آ گئے، اور فرشتوں نے چابک مار مار کر فرعون کے لشکر کے گھوڑوں کو دریا کے بیچ ڈال دیا۔ جب فرعون کا لشکر دریا کے درمیان میں آ گیا، اسی وقت حضرت موسیٰ نے چاہا کہ دریا میں عصا مار کر ان کی راہ بند کر دیں، تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ چھوڑ دے دریا خشک، تحقیق لشکر ڈوبنے والے ہیں۔ تب وہ پانی جو دیوار سا کھڑا ہو گیا تھا اور ہوا پر معلق تھا، وہی پانی دونوں طرف سے آیا اور فرعون کی قوم کو اس نے ڈبو دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرعون اپنے ڈوبتے وقت کہتا تھا کہ میں ایمان لایا بنی اسرائیل کے اوپر اور اس کے رسول پر، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پھر پیچھے پڑا اور ان کے فرعون اور ان کا لشکر شرارت اور زیادتی کی وجہ سے پہنچا اور اس پر دباؤ۔ کہا فرعون نے کہ ایمان لایا میں کہ کوئی معبود نہیں جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل، اور میں بھی فرما برداروں میں سے ہوں۔ خدا کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے
اس کے منہ میں مٹی ڈال. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں مٹی ڈال دی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ سکا اور وہ اور اس کا سارا لشکر دریا میں غرق ہو گیا اور اس طرح دریائے نیل میں ان کی تباہی ہو گئی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون ملعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کی خبر اپنے تمام لشکر کو دی. تو بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے کہ فرعون غرق ہو چکا ہے تب تک ہم اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہوگا. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی. ان کی دعا کی برکت سے موج دریا نے ان کی لاشوں کو جہاں بنی اسرائیل تھے پہاڑوں پر پھینک دیا. ہڈیاں ان کی درم برم ہو گئی تھیں، دل میں کچھ رمق جان باقی نہ رہی. بنی اسرائیل دیکھتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ڈبو دیا ہم نے فرعون کے لوگوں کو اور یہ کہ تم دیکھتے ہو. مزید بنی اسرائیل کے ایک شخص نے یہ التجا کی تھی کہ وہ فرعون کی داڑھی سے اپنے گھوڑے کی باغ بنائے گا. انشاءاللہ میں ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.